نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين یا ارحم الراحمین، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دینے والے علم اور قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، توفیق الہی سے دوبارہ ہمیں اس کتاب حق کی طرف آنے کا موقع اللہ رب العزت نے دیا۔ رمضان کے بعد اب ہم اپنی کلاسز دوبارہ شروع کر رہے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اور یہ آپ کی سورہ العمران ہے، جسے ہم نے 54 پہ لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا، اور اب اس بار 55 سے 60 تک ہماری آج کی آیات ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ورڈ میننگ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس، جب میں نے بتایا تھا نا کہ اس سے جب بھی کوئی بات شروع ہو تو کوئی واقعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، پچھلی کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس جب قال فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، ابنی یا کے بعد زیر ہے تو اسے ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کا مطلب ہے یا ساکن جو آئی ہے ان پہ اس کا معنی ہے میں، تو ہم قرآن پڑھتے میں انی نہیں پڑھیں گے، انی یا ساکن کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک میں، انا کا آپ کو پتہ معنی ہے بے شک، اور یا ساکن میں، بے شک میں، متوفی کا، میں فوت کرنے والا ہوں، کا تجھ کو یا آپ کو، اور متوفی جو ہوتا ہے نا وفا سے بھی ہوتا ہے، وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا پورا پورا، اور اس لیے دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو، ٹھیک ہے، اوپر اٹھانے والا ہوں، یہ تفسیر میں آپ کو بات بتاؤں گی۔ وَرَافِعُكَ، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، وَمُطَہِّرُكَ، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَجَاعِلُ، اور بنانے والا ہوں، جعلہ ہوتا ہے نا بنانے والا، بنانا، جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو وَجَاعِلُ، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک، الذین اتبعوک، توڑ کے ہم بریک کر کے پڑھیں تو اتبعوک، جنہوں نے پیروی کی، کا تیری، یعنی آپ کی حضرت عیسیٰ کی طرف بات کی جا رہی ہے۔ فوق الذین، فوق اوپر، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی طرف، جب تک، یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم پھر، الیہ طرف، ویسے الیہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، لیکن ڈبل یا ہے، تشدید ہے نا، تو میری طرف، یا جب آئے گی اینڈ پہ تو میری کا معنی بھی ہوگا۔ مرجعکم، لوٹنا ہے، مرجع لوٹنا ہے، کم تم کو، فاحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، فا تو احکم، فیصلہ کروں گا۔ اب یہ میں کا معنی آپ پوچھیں گے کہاں سے آیا، فا کا مطلب تو، آ کا مطلب میں، اور احکم جو حکم جو ہے وہ فیصلہ کروں گا، تو میں فیصلہ کروں گا، حمزہ پر جب بھی زبر آئے گی تو اس کا معنی ہوگا میں۔ بینکم، درمیان تمہارے، فیما، اس میں،
کون تم تھے تم فی ہی جس میں تختلفون، تا شروع میں آیا تم، اور خا تا لام فا جو ہے نا اختلاف سے ہے، ٹھیک ہے، تو تم اختلاف کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فَأَمَّا تو لیکن الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو. اب پھر فا کا معنی تو حمزہ پر پیش آیا تو میں، حمزہ پر زبر بھی آئے گا تو میں، اور پیش بھی آئے گا تو میں کا معنی ہوگا. تو میں عذاب دوں گا ہم ان کو، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہوگا، لہم لیے ان کے، لائے نا شروع میں تو لیے ہم ان کے، اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے، من الناصرین کوئی مددگاروں میں سے. ٹھیک ہے، کبھی ماں کے بعد اگر اللہ ہے تو جب بھی اس کا معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نہیں آ رہا، لیکن جو جملے کا سینٹنس ہے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کا معنی یہی آ رہا ہے کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، مددگاروں میں سے، من الناصرین مددگاروں میں سے. نوسارا ہوتا ہے مدد، اور ناصرین مدد کرنے والے. وَأَمَّا اور لیکن الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک یا صالح، فیوفیہم تو وہ، فا تو یہاں پر پیش ہے تو وہ، وفی پورا پورا دے گا، ہم ان کو تو وہ پورا پورا دے گا ان کو. فیوفیہم چار معنی بتا رہے، فا تو یا وہ، اور واو فا یا وفا سے پورا پورا دے گا، ہم ان کو تو وہ پورا پورا دے گا ان کو. اگر بریک کریں گے نا ترجمہ بہت جلدی یاد ہوتا ہے اس میں. اجورہم اجر کی جمع اجور، ہم ان کے اجر، ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب محبت رکھتا، محب الظالمین محبت رکھتا ظالموں سے. ذالک یہ، نتلوہ شروع میں نون ہے تو ہم، اور تلو جو ہے تلاوت سے ہے، تالام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تالام باؤ بھی ہے اس کا روٹ ورڈ. نتلو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، ہوں اس کو، علیکہ آپ پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ تلاوت سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں آپ پر. من الآیات ہی آیات میں سے، والذکری اور ذکر میں سے، ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں، لکھ لیں ود ان بریکٹ ذکر کے نیچے، وذکر الحکیم اور قرآن میں سے حکمت والے، یا ذکر میں سے حکمت والے. ٹھیک ہے، ذکر نفسیت کو بھی کہتے ہیں، ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو چیز بار بار پڑھی جا رہی ہو. انا بے شک، مثلا مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، اندہ پاس، اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک، کمثلی مانند مثال کے، کا مطلب ہوتا ہے مانند، اور مثل مثال، مانند مثال کے، آدم کی، خلقہ اس نے پیدا کیا ہو اس کو، من ترابن مٹی سے، اس نے پیدا کیا ان کو مٹی سے، ثم پھر قال فرمایا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گئے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم کی، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو یا ان کو، من تراب مٹی سے. ان کو کہنے سے مراد ایک عذب ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. من ترابن مٹی سے، سما پھر قالا فرمایا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گئے. الحق حق، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ربی رب، اور کا تیرے رب کی طرف سے. فلا تو نہ، تکن تو ہو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، تو نہ تو ہو سے شک کرنے والوں میں سے. ممتر میریاتن شک کو کہتے ہیں نا، شک کرنے والوں میں سے.
अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी आयत की आयत का तर्जुमा था और ये इन आयत की तफसीर है। लास्ट टाइम हमने 54 आयत तक पढ़ा था और तफसीर भी की थी। 54 आयत का तर्जुमा था कि उन्होंने यानी बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की और अल्लाह ने भी अपनी एक तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अब इस आयत में यहूद की बदनीयती का बयान है 54 आयत में, जो कि लास्ट टाइम की थी, कि उन्होंने अल्लाह के बरगजीदा नबी को कत्ल करने का आज़म कर लिया। उस वक्त का बादशाह भी काफिर था। यहूद ने इस बादशाह को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर उकसाया और कहने लगे कि आपकी सल्तनत में एक शख्स ऐसा है जो फितना फैला रहा है, लोगों को आपकी इताअत से रोक रहा है, क्योंकि वो तो कहता था ना मैं खुदा हूँ, नाउजुबिल्लाह, और उन्हें गुमराह कर रहा है लोगों को। चुनांचे बादशाह ने यह हुक्म सादिर कर दिया कि इस बागी को अभी गिरफ्तार करके सलीब पर चढ़ा दो ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम के मकान का मुहासरा कर लिया। इन्हें यकीन था कि अब हम ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को जिंदा आसमान पर उठा लिया। एक शख्स को जो आपके उसी घर में उस वक्त मौजूद था, उसको आपकी शक्ल शबाहत दे दी गई। सिपाही उसे ईसा समझकर गिरफ्तार कर लाए और उसे सलीब पर चढ़ाकर खुश होने लगे, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। यानी इस बात पे खुश हुए कि हमने तो ईसा का मामला ही खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत में वो नाकाम और नामुराद ही रहे। जबकि हम ये कुरान ही में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान की तरफ उठा लिया, फिर क़यामत से पहले वो आएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा और वो फिर अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भेजेंगे। ठीक है, ये डिटेल भी हम पढ़ चुके हैं, आइंदा भी कुरान में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आज हम अपनी आयत का जो आगाज कर रहे हैं वो 55 आयत से है, जिसका मानी है कि वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा मैं तुम्हें पूरा पूरा आपकी रूह को जिस्म समेत अपनी हिफाजत में लेने वाला और अपनी जानिब जिंदा उठाने वाला हूँ, और तुम्हें कुफार की खबासत से पाक करने वाला, तुम्हारे मानने वालों को काफिरों पर गालिब रखने वाला हूँ। फिर तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हारे आपस के इख्तलाफात का फैसला करूंगा। ये हमारी 55 आया है। तो लिहाजा मुतवफ़ी का मानी होता है पूरा पूरा लेना। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद की साजिश से बचाकर रूह और जिस्म समेत पूरा पूरा अपनी तरफ आसमानों की तरफ उठा लिया। मफहूम ये है कि मैं तुम्हें अभी जिंदा उठा लूंगा, फिर क़यामत से पहले दुनिया में भेजकर तबई मौत दूंगा। पहले वो दुनिया में आएंगे और फिर उन्हें मौत दी जाएगी। ठीक है। अब दीन मसीह में जो है ना, इन्होंने रद्द बदल भी की। जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया तो आप अलैहिस्सलाम के मानने वाले कई गिरोहों में बैठ गए। बाद ने तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा, उसका रसूल और मरियम का बेटा माना। बाद ने अल्लाह ताला का बेटा और बाद ने अल्लाह मान लिया। यानी क्रिश्चियन ने 3 खुदा बना लिए। एक तो ये कहा कि आप अल्लाह के रसूल और मरियम के बेटे हैं, दूसरा मरियम अलैहिस्सलाम को, और तीसरा अल्लाह को। यानी सलीस आपने देखा होगा, उनका 3 खुदाओं का एक निशान है, 3 निशान बने हुए हैं। अल्लाह ताला का बेटा और बाद ने अल्लाह मान लिया, और बाद में 3 माबूदों में से एक को माबूद बना लिया, यानी अपनी अपनी मर्जी से जो चाह कर लिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो मैं तुम्हारे आपस के इख्तलाफात का फैसला करूंगा। यानी लोग जो ये अपनी अलग अलग एक राय बना रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन इख्तलाफात की तहदीद की, जो हमें सूरह निसा में भी हम पढ़ेंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी पैरोकार मुसलमान हैं, क्योंकि वो उनको अल्लाह का बंदा और नबी मानते हैं, उनकी रसालत को बरहक जानते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम की रसालत की तस्दीक भी की थी। लिहाजा अब इस्लाम ही क़यामत तक बाकी और हर दिन पर गालिब रहने वाला है। यानी जब उन्हें ऊपर उठा लिया गया तो तमाम दीन जो थे वो बातिल हो गए और सिर्फ दीन इस्लाम ही बाकी रहा, मुकम्मल कर दिया गया ये दीन।
ٹھیک ہے، اور قیامت تک یہی دین رہے گا، نبی آخر الزمان آخری نبی ہوں گے۔ پھر 56 آیا میں جیسا کہ فرمایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا، میں انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ رب العزت کفار کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا تھا، یا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ مبالغہ کر کے انہیں حد سے بڑھا دیا، خدائی بنا دیا انہیں، اور اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہیں دنیا میں ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے بعض کو قتل اور بعض کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے قبضہ سے دولت اور حکومت چھین لی گئی۔ رہا آخرت کا عذاب تو وہ بڑا ہی سخت اور تکلیف دہ ہے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہاں وہ اتنی بڑی یہود کی سلطنت تھی، پوری دنیا کی پہ وہ حکمرانی کر رہے تھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے سے ہر چیز چھین لی، اور قیامت تک ان پر لعنت برسا دی گئی، اور دنیا میں بھی ذلت ملی، قیامت تک ملتی رہے گی، اور اس کے بعد قیامت میں بھی انہیں کوئی بچانے والا، جب یہ اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو وہاں بھی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر 57 آیا میں فرمایا جا رہا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ انہیں پورا پورا اجر دے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی، چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور دین اسلام جو ہے ہمارے دین کا لازم جز جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اب ان پر ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ اور پھر 58 آیا میں فرما دیا گیا، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، حکمت والی اور نصیحت سے بھرپور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آیات ہم آپ کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو ان تمام واقعات کا پتہ چل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احوال ہیں وہ سب حق اور سچ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر احوال سے اللہ تعالیٰ ہی نے آگاہ کیا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوح محفوظ سے نازل کیا ہے تو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، یعنی جو قرآن پھر اتارا گیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ آگے ہم سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے، سورہ مریم میں بھی ڈیٹیل سے پڑھتے رہیں گے ان واقعات کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد 59 آیا میں فرمایا گیا، یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، اسے مٹی سے بنایا اور کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا، یعنی حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا تو پس وہ ہو گیا، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی جہاں انہیں مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا تو وہ آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب وہ دنیا میں آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا، اللہ کے دستے قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ عیسیٰ اور آدم علیہ السلام میں بہت مشابہت ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے بہتان باندھے، مثلا مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ یہ نعوذ باللہ ان کی صحیح اولاد نہیں تھے۔ اللہ عز و جل ان لوگوں کو ایک عظیم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے لفظ کن سے پیدا فرمایا، کیا وہی رب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے لفظ کن سے پیدا فرمانے پر قادر نہیں؟ یعنی اللہ رب العزت جیسے جیسا چاہے بنا لے،
اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ کے تو بس کن کہنے کی دیر ہے, ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت انہیں بتا رہے ہیں ان دونوں میں یہ مشابہت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں تھے نہ باپ, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی وجود دیا اور وہ انہیں بنایا, پیغمبر بنے. اور اسی طرح ان کے لیے یہ ہے کہ باپ نہیں تھے, ایک اونٹنی جو بغیر کسی ماں اور باپ کے پہاڑ سے نکلی تھی. اور اسی طرح ایک اور کوئی چوتھی مثال بھی ہے جو اس وقت ایگزیکٹ ذہن میں نہیں آ رہی, وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے حق ہے, لہذا آپ فلا تکن من الممترین, شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. میں اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سب کچھ ہے. حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اس میں شک کی کوئی قطعاً گنجائش نہیں. قرآن کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیے اور ان کے احوال کی اصلاح بھی فرما دی. قرآن میں سورہ محمد میں یہ فرمایا گیا. ٹھیک ہے, ہماری آج کی آیات کی تفسیر تھی. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں اس کے بعد